تو میں نوجوان بچوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں تحقیق آپ کرتے ہیں؟ یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کے دادا غلط نماز ادا کرتے تھے، آپ کے تمام مشائخ عظام اور سادات کرام غلط نماز ادا کرتے ہیں، صرف ہماری نماز درست ہے، ہم یہ جو پاؤں پھیلا کر پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کو شوق اور جذبہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کو جانیں؟ اس سے بھی بڑی مثال دے دوں، ان حضرات نے توحید کی 3 قسمیں بانٹی ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، ان کے کام کی چیزیں ہیں۔ ان حضرات سے مراد وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، یعنی سلفی غیر مقلد اہل حدیث۔ توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات۔ پورے قرآن مجید میں کسی حدیث صحیح میں، حسن میں، لغیرہ میں، ضعیف میں، یہاں تک کہ کسی موضوع روایت میں توحید کی 3 قسمیں نہیں ہیں۔ اپنے مرضی سے ان لوگوں نے توحید کی 3 قسمیں بانٹ لی اور بدعتی کا الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ مرغا انڈا دے دے گا، بیل دودھ دے دے گا، دنیا کا کوئی سلفی اہل حدیث توحید کی 3 قسمیں نہیں لا سکتا۔ اس سے بڑی مثال دے دوں، ہم جب ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں نا، گلے ملتے ہیں۔ یہ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بتائیے؟ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، گال سے گال مس کرتے ہیں، دیکھا ہوگا نا بھائی؟ کوئی بہت عجیب و غریب بات تو نہیں ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا اس کی دلیل کہاں ہے؟ مرغا انڈا دے دے گا، اس کی دلیل نہیں لا پائیں گے۔ اور مثال دوں، جو لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف رہ کر آئے ہیں، وہاں پر تہجد کی اذان ہوتی ہے، اس کی دلیل کہیں نہیں ہے۔ سال میں ایک بار کعبہ شریف کا غلاف اتارا جاتا ہے، اس پہ سونے سے قرآن شریف کی آیت لکھی جاتی ہے، کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے، کسی حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم اگر شروع کر دیں تو کہاں جائیں گے؟ ان کو کہیں نہیں ملے گا بھائی۔ ہم کبھی الزامی جواب دینا نہیں چاہتے، ہم بولتے ہیں آئیے علمی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ اب جہلا جو ہیں وہ گلی گلی مجتہد مطلق بنے پھر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پڑھتا ہوں تو اللہ اکبر دل کانپ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک وہ لوگ جن کو علم نہ ہوگا وہ اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب آئیے اس کا بھی سن لیجئے آپ۔ حضور علیہ السلام نے تشہد میں اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کر گرا دیا۔ اس حدیث شریف کو 10 تابعین نے روایت کیا ہے۔ کتنے؟ 10۔ اس میں 9 کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انگلی مبارک کو اٹھایا اور بنا حرکت کیے گرا دیا، یعنی ہلایا ڈلایا نہیں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انگلی کو حرکت دی، اور اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ اور سب اہل حدیث کے طالب علم کو معلوم ہے، جہاں ایک سقہ راوی اپنے سے زیادہ سقہ راویوں سے اختلاف کرے وہ حدیث شاذ ہو جاتی ہے، جو ضعف کی قسم ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ 9 صحیح حدیث کو چھوڑ کر ایک ضعیف حدیث میں عمل کر رہے ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں بڑے ذمہ داری سے، دنیا کا کوئی اہل حدیث تشہد میں انگلی ہلانے کی ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتا۔ آپ فون کر لیجئے، نجد فون کر لیجئے، ریاض فون کر لیجئے، جس کو فون کر لیجئے۔ آپ کیوں بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو نہیں ایسے کرو؟ اچھا، ان کا پاؤں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا ہے نا؟ اس کا سنیے، صحیح بخاری کتاب الاذان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جب تم نماز میں صفوں میں کھڑے رہو، صف سمجھتے ہیں نا، پنکتی، قطار، لائن، تو اپنے صفوں کے درمیان فاصلہ مت چھوڑو، ورنہ شیطان تمہارے دلوں کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرے گا۔ یہ بخاری شریف کتاب الاذان میں ہے۔ حضور کے اس حکم کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ ایک صحابی کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب ہم نے حضور کے اس حکم کو سنا تو ہم نے اپنے کندھے کو بغل والے نمازی کے کندھے سے جوڑ لیا،
اپنے گھٹنے کو بغل والی نمازی کے گھٹنے سے جوڑ لیا، اپنے ایڑی کو بغل والے نمازی کے ایڑی سے جوڑ لیا. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جبکہ ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اہل نفس ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ پکے والے اہل حدیث ہیں کہ آدھے والے؟ اگر پکے والے ہیں تو کندھے سے کندھا جوڑیے اور گھٹنے سے گھٹنا، ایڑی سے ایڑی. ان دو چیزوں کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں آپ؟ سوال ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال، یہ حضور کا حکم نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے. ہم اہل سنت کے نزدیک صحابی کا قول حجت ہے. کیا آپ کے نزدیک بھی ہے؟ تو کہیں گے ہمارے نزدیک بھی ہے. ہم نے کہا پھر بخاری شریف میں حضرت عمر نے فرمایا ھذا نعمت البدع، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو مانو بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اچھی اور بری. بتاؤ. اب خاموش. ہم نے کہا آئیے آپ کو آدھا اہل حدیث مان لیا جائے. اب ایک سوال ہے، میری ہائٹ ہے 5 فٹ 8 انچ، فیضی صاحب کی ہائٹ ہے 6 فٹ 2 انچ. بالفرض ہم دونوں بغل میں کھڑے ہو گئے، میرا گھٹنا یہاں ہوگا کیونکہ 5 فٹ 8 انچ ہے، ان کی ہائٹ 6 فٹ 2 انچ ہے، تو ان کا گھٹنا اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب گھٹنے سے گھٹنا کیسے جڑے گا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے کوانٹم میکینکس جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ برنولیز تھیورم جاننا ہے. سمپل اللہ کے دیے ہوئے عقل سلیم کا استعمال کیجئے. دو لوگ جن کی ہائٹ قد الگ ہے، اسی طرح کندھا ہو گیا. میری ہائٹ 5 فٹ 8 انچ، میرا کندھا یہاں ہوگا. مولانا کی ہائٹ 6 فٹ 2 انچ، تو ان کا کندھا اوپر ہوگا. جبکہ صحابی کا قول کیا ہے؟ ہم نے اپنے کندھے کو کندھے سے، گھٹنے کو گھٹنے سے اور ایڑی کو ایڑی سے ملایا. اب اس روایت پر، اس قول پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں بھائی. شرٹ خریدنی ہوتی ہے 10 شو روم جاتے ہیں، لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے 20 فوٹو دیکھتے ہیں. یہاں نماز کا معاملہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو صحیح بخاری کتاب الاذان، کندھے کو کندھے، گھٹنے سے گھٹنے، ایڑی کو ایڑی سے جوڑنا ہے. عمل کیسے ہوگا؟ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں 852 ہجری رحمت اللہ علیہ جو شافعی ہیں، امام عینی جو حنفی ہیں عمدۃ القاری میں 850 ہجری میں لکھتے ہیں اس روایت میں مبالغے کا استعمال ہوا ہے، اس کے ظاہر الفاظ اور ظاہر معنی پہ عمل نہ ہوگا. جس طرح میں کہوں فلاں صاحب میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے دل سے چپک کر بیٹھے ہیں، یعنی میں ان سے محبت کرتا ہوں. میرا گھوڑا ہوا سے بات کرنے لگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھوڑا منہ کھول کر بات کر رہا ہے، یعنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اسی طرح یہاں کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ایڑی سے ایڑی کو مس کرنے کا مطلب ظاہر معنی نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ صفوں کو سیدھی رکھنا. جن کی نماز غلط ہے وہ ہم سے میلاد النبی کی دلیل مانگتے ہیں. جنہوں نے توحید کی 3 قسمیں بانٹی ہیں، الوہیہ، ربوبیہ، اسماء و صفات، وہ ہم سے عرس کی دلیل مانگتے ہیں. الحمدللہ ہم ہر چیز کی دلیل دے سکتے ہیں. آپ اپنے توحید کی 3 قسموں کی دلیل لے آئیے. اب اس پہ ایک اور لطیفہ سنیے. یہ حضرات کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے. بخاری شریف کی اس حدیث شریف کی روشنی میں نماز ایسے ادا کرو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب ہم نے ان سے پوچھا چلیے آپ فرض نماز میں اپنے پاؤں کو اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ بغل والے کی ایڑی سے ایڑی مل جائے، لیکن 2 رکعت نفل جب انفرادی پڑھتے ہیں تب کیوں پھیلاتے ہیں؟ نفل میں تو کوئی آپ کے اگل بغل نہیں ہوتا، تب کیوں پاؤں پھیلا دیتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے ہے. امام ابو داؤد اپنی مراسیل میں نقل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور احناف اور مالکی اور حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ مرسل حدیث حجت ہے. شافعیوں میں جب تک اس کی تطبیق نہ ہو تو حجت نہیں ہے. حضور نے عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اے عورتوں
تم اپنے جسم کو پوشیدہ کر لو جب نماز ادا کرو کہ تم پر زیادہ پوشیدگی اور حیا واجب ہے۔ اب اگر سلفی غیر مقلد یہ کہیں کہ عورت اور مردوں کی نماز ایک جیسے ہوتی ہے، جو کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کسی کا قول نہیں ہے، تو ہم ان سے ادباً سوال کرتے ہیں کیا آپ کے گھر کی خواتین بھی پاؤں پھیلا کر نماز پڑھتی ہیں؟ یہ حدیث کے خلاف ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو تم پوشیدگی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تو جن کی نماز ابھی تو ہم فروعی مسائل میں آئے ہی نہیں ہیں، صرف توحید اور نماز کا ذکر، نوجوان بچوں، اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ یہ حدیث ہے تو آپ متاثر نہ ہوں، حدیث کا صحیح ہونا الگ ہے اور اس پہ عمل کرنا الگ ہے۔ دو مثالوں سے بات ثابت کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، سرکار علیہ السلام نے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ اور ہم احناف کہتے ہیں نہیں، نماز کو آپ ملا کر نہیں پڑھ سکتے، حدیث بالکل صحیح ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس اس کا ایک جواب ہے۔ قرآن مجید میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر مقررہ وقت پر نماز فرض کی ہے۔ تو یہ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ عصر اس کے اول وقت میں پڑھی گئی، ظہر اس کے آخر وقت میں پڑھی گئی، دونوں اپنے اپنے وقتوں میں پڑھی گئی اور دونوں ملی بھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی فلاں جگہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، حضور نے اس کے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی۔ صحیح حدیث بخاری شریف۔ ہم لوگ جنازے کی نماز غائبانہ پڑھتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ بخاری شریف صحیح حدیث۔ تو کوئی اگر آپ کے پاس یہ لے کر آ جائے تو یاد رکھیے گا آپ اس سے متاثر نہ ہوں گے، کیونکہ حضور نے جو دعا فرمائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کو تفقہ فی الدین ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی تفقہ فقہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فقہ والے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث نہیں۔ یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا کسی صحابی نے کبھی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی؟ سوال فوراً۔ حضور نے ادا کی، کیا کسی صحابی نے ادا کی؟ 1400 سال کی تاریخ پڑھ لیجئے، ایک بھی صحابی کا عمل نہیں ملے گا کہ انہوں نے جنازے کی نماز غائبانہ عطا کی۔ ہاں حضور نے قائم کی تھی، حضور کے پیچھے مقتدی تو بن گئے، لیکن خود سے نہ پڑھی۔ اب سوال اٹھتا ہے کیا صحابہ نے حضور کو نہ سمجھا؟ حدیث بخاری کی ہے تو جواب مل جائے گا۔ صحابہ کو معلوم تھا جنازے کی نماز کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اسی لیے حضور ادا کر سکتے ہیں، ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حدیث کا صحیح ہونا ایک ہے، عمل کرنا ایک ہے۔ صحیح بخاری میں ایک ہی باب میں 2 حدیث ایک کے بعد دوسری، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا پیش امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو بھی بیٹھنا ہے۔ دوسرے میں ہے کہ پیش امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو کھڑے ہونا ہے۔ دونوں ایک ہی باب صحیح بخاری، کس پہ عمل ہوگا؟ تو بھائیوں اور نوجوان بچوں، اس فتنے سے آپ بچیں۔ جو لوگ آپ کو حدیث شریف کی عبارتیں دکھا کر متاثر کرنے کی کوشش کریں وہ کیسے سمجھیں گے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے ایک شخص اور کہا میں جب بھی وضو کر کے مسجد میں بیٹھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا، میں پھر وضو کر کے آتا ہوں، پھر بیٹھتا ہوں، پھر لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، پھر آتا ہوں اور میرا پورا وقت اسی میں چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک گیس خارج ہونے ریا کہ تم کو نہ بدبو آئے نہ آواز آئے تب تم کو وضو نہیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا اس حدیث پہ عمل کرے گا اور زندگی بھر وہ نماز پڑھے گا اس طرح وضو ٹوٹنے کا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ حدیث عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، خاص ان کے لیے تھی کیونکہ ان کو وسوسے کی شکایت تھی۔ جب آپ کو ناسخ اور منسوخ کا نہیں معلوم تو یہ فتنہ بچوں کو اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ مشرک بولنے کے لیے سکھا رہا ہے، بدعتی بولنے کے لیے سکھا رہا ہے۔ ابھی گرمی کی سیزن آ گئی نا، بولیں گے آئیے 15 دن میں آپ کو عربی کورس سکھا کر ہم مفسر بنا دیں گے۔
ان کے ہاں کوئی مقلد نہیں ہوتا ہے، یا مجتہد مطلق بن چکے ہوتے ہیں یا بننے والے ہوتے ہیں۔